رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے بھائیوں، ایک قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ راستے میں ایک مسافر کے گھوڑے کو ٹھیس لگ گئی جس سے گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، مسافر نکل گیا اور وہ مسافر پیچھے رہ گیا۔ جب ہر طرف سے بے کسی چھا گئی تو اس مسافر کو تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد آئے۔ اس نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا اور درود و سلام پڑھتے ہوئے بارگاہ رسالت میں فریاد کی۔ ابھی وہ فریاد کر ہی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک طرف دھول کے بادل اڑتے ہوئے نظر آئے۔ جب دھول کے بادل چھٹے تو اس میں سے 3 سوار نمودار ہوئے۔ وہ جب قریب آئے چہرے بڑے نورانی تھے، 2 نوجوان تھے اور ایک ان میں ادھیڑ عمر کے بزرگ تھے۔ ان تینوں میں سے ایک نوجوان قریب آئے، اس نوجوان نے سلام کیا اور پوچھا، ہے مسافر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس غریب الوطن اور مسافر نے روتے ہوئے اپنی بپتا سنائی کہ اس طرح میرے گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور میں اپنے قافلے سے بچھڑ چکا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، تیرا گھوڑا کدھر؟ چنانچہ گھوڑے کے پاس اس نوجوان کو وہ مسافر لے گیا۔ اس نوجوان نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اور درود شریف پڑھ کر گھوڑے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر دم کیا۔ گھوڑے کی ٹانگ پر دم کرنا تھا کہ وہ گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا، اس کی ٹانگ درست ہو گئی۔ مسافر بڑا خوش ہوا۔ وہ نوجوان اپنے دونوں ساتھیوں سے جا ملا۔ مسافر آگے بڑھا اور جو ان میں بڑے نظر آ رہے تھے ان کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا کہ جناب اپنا تعارف تو کرا دیتے کہ آپ کون ہیں جو اس غریب الوطنی اور مسافری کے عالم میں میری مدد کے لیے آ گئے۔ اس بزرگ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ ابھی تو تم مجھ پر درود بھیج رہے تھے، ابھی تو تم مجھے پکار رہے تھے۔ میں تمہارا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی
तैबा की तरफ जब तकता है, सुल्तान मदीना खुद आकर बिगड़ी को बनाया करते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज कोई ऐसा घर हो तो मुझे बता दो कि जिस घर में सुकून और इत्मीनान हो, मसलन उस घर के सारे लोग तंदुरुस्त हो, इन पर किसी किस्म का कर्जा ना हो, इन्हें किसी किस्म के मुकदमेबाजी से वास्ता ना पड़ा हो, इनका कोई पड़ोसी इनको तंग ना करता हो, इनका कारोबार ऐसा हो कि ये सब मुतमईन हो, किसी किस्म की ज़हनी परेशानी ना हो। आप नहीं बता सकते, ऐसा एक भी घर नहीं बता सकते। किसी घर में सुकून नहीं, सुकून के लिए 5-10 रुपए में लीड मिल जाती है, वो आपने ली, आपने जैसी मर्जी हुई आपने वैसी फिल्में देखी, आपने मूसीकी के आलात मंगवा कर रखे, लाने वालों ने शराब की बोतलें भी ला कर रखी, पीने वालों ने हेरोइन भी पी कर देखी, चरस के कश भी लगाए, सुकून नहीं। इसलिए कि सुकून तलाश करना सीखा ही नहीं, कभी गौर ही नहीं किया कि सुकून मिलता कैसे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में क्या फरमाता है, यानी बेशक अल्लाह की याद ही दिलों के इत्मीनान का सबब है। अल्लाह को याद करने से, अल्लाह की इबादत करने से, उसका जिक्र करने से, उसके लिए नमाज पढ़ने से, उसके लिए रोजा रखने से, उसके हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम के फूल नजर करने से सुकून मिलता है। इस जरिए से मुसलमान को सुकून मिलता है। वो जरिया आपने नहीं अपनाया, आपने घरों में बड़े बड़े बिल्ले बागड़े अपने शोकेस में सजाए, वो फिल्में चलाई, मूसीकी चलाई, फिल्मी गाने बजाए। आप शादी कार्ड छापते हैं, उसमें लिखते हैं शादी खाना आबादी, लेकिन आपके यहाँ होने वाली शादी खाना आबादी चंद दिनों, चंद महीनों के अंदर अंदर खाना बर्बादी में तब्दील हो जाती है। कोई ऐसा शादीशुदा जोड़ा आप तलाश करके मुझे दिखा दें कि जिन दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हो, सास और बहू की भी बनती हो, वालिद और बेटे की भी बनती हो, खाते पीते पहनते औरतें सब मुतमईन हो। आप ऐसा घराना, ऐसा जोड़ा, ऐसी शादी तलाश करने जाएंगे तो आपको चिराग लेकर ढूंढने निकलना पड़ेगा। इसलिए कि शादी को आप सुन्नत जरूर कहते हो और वाकई ये मीठी मीठी सुन्नत है, लेकिन इस सुन्नत की अदायगी में वो कौन सा हराम काम है जो आप छोड़ देते हो। शादी से पहले ही, इंगेजमेंट के बाद दोनों का पर्दा उठ जाता है, मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। फिर जब शादी की रसूमात को देखते हैं तो अल अमान वल हफीज, सारी रस्मों को मुसलमान अपना लेता है और फिर इनकी यहाँ शादी होती है। फिर धूमधाम से गाने बजते हैं। कोई बेचारा बीमार है, वो परेशान है मोहल्ले में, वो बोलेगा नहीं, पता है कि अगर बोलेंगे तो बोलेंगे हमसे जलता है, बीमारी का ढोंग करता है। उसकी तुम्हारी शादी में शामिल हो जाती है, इसलिए कि तुम फुल आवाज से रिकॉर्डिंग करते हो, कोई तुम्हें बोल नहीं सकता। तुम्हारे शर से बचने के लिए लोग तुम्हें सलाम करते हैं। कोई बेचारा नमाजी है, उसके तिलावत कुरान का वक्त है, तुम्हारे घर में जोर जोर से रिकॉर्डिंग हो रही है, गाने बज रहे हैं, वो गरीब तिलावत नहीं कर पाता, उसकी तिलावत मिस हो जाती है, उस दिन की तिलावत रह जाती है। उसके औराद वज़ाइफ अगर है तो वो रह जाते हैं, वो नहीं पढ़ सकता। वो नवाफिल पढ़ना चाहता है, वो नहीं पढ़ सकता। नमाज फर्ज क्यों वो बेचारा पढ़ता है, क्योंकि अगर वो तुम्हें बोलेगा तुम उससे लड़ाई करोगे कि बड़ा मुद्दा आ गया। तो अब तुम खुद देखो कि तुम्हारी शादी खाना बर्बादी नहीं होगी तो क्या होगा। तुमने बंदों के दिल दुखाए और अल्लाह रसूल को भी तो नाराज किया। तुम्हें अल्लाह रसूल ने कभी इजाजत दी कि तुम फिल्में करो, तुम्हें अल्लाह रसूल ने कभी इजाजत दी कि तुम गाने बजाओ, तुम्हें अल्लाह रसूल ने कभी इजाजत दी कि तुम हवाई फायरिंग करो, तुम्हें अल्लाह रसूल ने कभी इजाजत दी कि तुम फंक्शन करो और उसमें मर्द और औरतें ले और वो डांस करें। तो अल्लाह रसूल को नाराज करने के बावजूद भी क्या कोई शादी खाना आबादी हो सकती है? आप मुझे बताओ। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर से सुन लो। तुम धूम से गाने बाजे बजाते हो, धूम से गाने बाजे सुनते हो, लेकिन आज के बाद जब गाने बाजे सुनने लगो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये मुबारक इरशाद, ये मुबारक फरमान याद कर लेना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो किसी गाने वाली औरत को तवज्जो से सुनता है, कल बरोज़े क़ियामत अल्लाह तबारक व तआला उसके
کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈولے گا۔ تم فلمیں ڈرامے دیکھتے ہو، تم ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، بہت کچھ دیکھتے ہو، بد نگاہی کرتے ہو، آنکھوں میں جہنم کی آگ بھرنے والا کام آپ کر رہے ہیں۔ آپ کی شادی خانہ آبادی ہوگی کیسے؟ آپ کی قبر بربادی کا تو سامان آپ کر چکے، اور دنیا میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کی شادی بھی خانہ بربادی ہو رہی۔ کوئی شادی اب خانہ آبادی نہیں ہوتی، بدقسمتی سے شاید ہی کسی کی ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ ہر جگہ جھگڑے، لڑائیاں، ناچاتیاں، روٹ بند، تھوڑے دن میں روٹ بند ہو جاتا ہے اور دونوں جدا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے، اور جھگڑے ہنگامے شروع، پروپیگنڈا ایک دوسرے کے خلاف شروع، اور پنچایتیں آ رہی ہیں، کونسلر کے پاس جا رہے ہیں، اور اس چودھری کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، اور سارے یہ دھندے شروع ہو جاتے ہیں شادی کے بعد۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ساری مشکلات کا حل، تمام مصائب و آلام کا حل، تمام دکھ درد کا مداوع اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے کہ ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، انشاءاللہ تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان کی سنتوں کو اپنا لو، تمہارے تمام دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ اگر تم نے ان کی سنتوں سے روگردانی کی، احکام شریعت سے منہ موڑا، تو جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو، مرنے کے بعد دنیا میں بھی مصیبتیں اور آزمائشیں تمہارے ساتھ، اور مرنے کے بعد تو بس الامان والحفیظ۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم پر طرح طرح کی برائیاں بھی مسلط کی جاتی رہی، بدقسمتی سے شیطان کے اڈے بہت زیادہ قائم ہیں، یہاں ہیروئن، چرس، شراب، جوا اور پتہ نہیں کیا کیا چلتا رہتا ہے، بدقسمتی۔ یہاں گھروں میں سنیما گھر چل رہے ہیں، یہاں فلم دکھائی جاتی ہے، چلے یہ علاقہ ہے تو مسلمانوں کا، لیکن بدقسمتی سے شیطان کی آماج کا ہے، یہاں شیطان کا بہت بڑا اڈا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ غیرت ایمانی بدقسمتی سے اب رخصت ہو چکی، اور یہاں اس بات پر وہ بھی سوچے کہ جو شراب پیتے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، آج انہیں بڑا لطف آتا ہوگا، یہ پیتے کم ہیں، بعض اوقات ادھم زیادہ مچاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم سے بہت روب میں، لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، لوگ تمہیں سلام ضرور کرتے ہیں، لیکن اس خوش فہمی میں مت رہو کہ لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں۔ اے شرابیوں، اے ہیروئن پینے والوں، اے ہیروئن کا کاروبار کرنے والوں، اے منشیات کے اڈے چلانے والوں، اس خوش فہمی میں مت رہو کہ لوگ تمہیں سلام کرتے ہیں تو وہ تمہاری عزت کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ تمہاری عزت نہیں کرتے، تمہاری بدماشی اور تمہاری بے غیرتی اور ذلت اور تمہارے شر سے بچنے کے لیے تم کو سلام کرتے ہیں کہ اس کمبخت کو سلام نہیں کریں گے یہ پریشان کرے گا، اس لیے وہ تم کو سلام نہیں کرتے، دل میں تمہیں گالیاں دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ راشی افسران جو رشوتیں لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں لوگوں میں سلام کرتے ہیں، ظالموں تمہاری بھول ہو رہی ہے، لوگ تمہاری عزت نہیں کرتے، تم سے رشوت بچانے کے لیے، ان کو پتا ہے تم اپنے باپ کو بھی چھوڑتے، لیکن پھر بھی تم سے چند سکے رشوت کے بچانے کے لیے، تمہارے شر سے بچنے کے لیے اور تمہاری آفتوں سے بچنے کے لیے وہ تمہیں سلام کرتے ہیں، اور جس طرح کتے کو ہڈی ڈالتے ہیں اس طرح تم کو یہ ہڈی ڈالتے ہیں، تم سمجھتے ہو خوشی ہو کر تم کو رشوت دیتے ہیں، ایک تو تم ان سے مطلب زمین ہو کر رقم لیتے ہو اور تمہاری آخرت برباد ہوتی ہے، وہ الگ۔ تو وہ میرے پیارے بھائی جو منشیات کے عادی ہیں، جو شراب کے عادی ہیں، جو ہیروئن کے عادی ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شراب پینے والے سے بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں، چنانچہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عزت و جلال کی قسم کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے دنیا میں شراب پی وہ روز قیامت بہت سخت پیاس میں مبتلا ہوگا، اور وہ اپنی زبان سینے پر نکالے ہوئے ہوگا جس نے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کی خاطر شراب سے توبہ کر لی، اسے قیامت کے دن میں اپنے عرش کے نیچے جنت کی شراب پلاؤں گا۔ شرابیوں کا حشر مرنے کے بعد بہت برا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات دنیا میں بھی برا ہوتا ہے۔ چند سال پہلے شراب پر جب پابندی نہیں تھی اس ملک میں، اسلام میں تو آئی ہے پابندی، اس وقت مطلب کوئی شراب کا چکر چلاتا اور زہریلی شراب، یا کراچی میں مطلب کہ کوئی بھٹی والے نے وہ شراب بھی سڑ گئی ہوگی، وہ سڑی بھی تو ہوتی ہے لیکن اس میں دنیاوی زہر پیدا ہو گیا تھا، آخرت برباد کرنے والا زہر تو موجود ہی ہے جو نظر نہیں آتا، تو اس سے کچھ گئے تھے، کچھ لوگ اپائج ہو گئے تھے،
تو میں ایک شخص کو اس وقت جانتا تھا کہ جو بہت ہٹا کٹا تھا، کالے رنگ کا تھا اور بہت مطلب ہے کہ اس کی جان میں دیکھتا تھا قابل رشک تھی، بڑا شریر اور بڑا یعنی کہ ہنسی مذاق والا بندہ تھا اور ینگ تھا، بالکل نوجوان تھا، بہت ہٹا کٹا، اس کو میں جانتا. مجھے نہیں پتا تھا وہ شرابی. وہ یکایک اندھا ہو گیا تو پھر بات سنی کہ اس نے بھی وہ شراب پی تھی اور وہ شراب پی کر ہی اندھا ہو گیا. پھر اس کا میں نے خود اشر دیکھا ہے، وہ ہٹا کٹا نوجوان ایسا مطلب ہے کہ شاندار اس کی جان تھی. دنیا میں شراب پینے کی اس کی سزا اس کی میں نے دیکھی کہ وہ اندھا ہو گیا اور بھیک مانگتا تھا. کتنی ذلت اور رسوائی. اور جس کو پتا ہے کہ یہ بدبخت شرابی تھا اور اب یہ شراب پی کر اندھا ہوا ہے، اس کو بھیک بھی کون دیتا ہوگا؟ کتنی ذلت. اور بھیک مانگنا خود ذلت نہیں ہے تو کیا؟ تو یہ دنیا میں ایک جھلکی ہے، ورنہ مرنے کے بعد الامان والعفین. اے شرابیں پینے والوں غور سے سنو، شرابی اور زانی جب مر جائیں گے، حدیثوں میں آتا ہے کہ شرابی اور زانی جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ان کو گھسیٹنا شروع کریں گے. بظاہر تو اس کی لاش ہم اٹھا کر لے جا رہے ہیں، قبر میں اس کو دفن کر رہے ہیں، لیکن یہ برزخ کا معاملہ جو ہمیں دکھتا نہیں ہے. تو مرنے کے بعد شرابی اور زانی کو گھسیٹنا شروع کریں گے. اور میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، مسلمان عقل کو دخل نہیں دیتا کہ مجھے نظر نہیں آتا. حدیث پاک میں فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے. تو بہرحال مرنے کے بعد شرابی اور زانی کو گھسیٹنا شروع کریں گے اور قیامت تک اس کو گھسیٹتے رہیں گے. اندازہ لگائے کہ کتنی تکلیف ہوگی. اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ مطلب یعنی کہ جہنم کے قریب ہو جائیں گے. تو فرشتے جہنم کے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ان کا استقبال کریں گے، ان کو جہنم میں ان کے ٹھکانوں کی طرف دھکیلیں گے، دھکے ماریں گے. اب سانپ اور بچھو ان پر حملہ آور ہو جائیں گے. جسم کا کوئی حصہ شرابی اور زانی کا نہیں ہوگا، نہ کوئی سر کا حصہ ایسا ہوگا نہ جسم کا کہ جس پر سانپ اور بچھو ڈنک نہ مار سکیں. سانپ اور بچھو ان پر ٹوٹ پڑے ہوں گے اور 40 سال تک یہ سانپ اور بچھو ان کو کاٹتے رہیں گے، ڈستے رہیں گے. لیکن ابھی وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچیں گے نہیں. 40 سال جب گزر جائیں گے تو آگ کی بہت بڑی لپٹ آئے گی، بہت بڑی آگ کی لپٹ آئے گی اور ان کے سر کو پکڑ لے گی اور سر کے بل اٹھا کر ان کو جہنم میں پھینکنے کے لیے اس کو اٹھا دیا جائے گا. پھر فرشتے اس کو مارنا شروع کریں گے. جب فرشتے پھر ماریں گے تو وہ آگ سے چھوٹ کر اچھل کر جہنم کے گڑھے میں گر پڑے گا. دوبارہ اس طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم کے اندر شرابی کو بہت بڑی سزائیں دی جائیں گی. جب ان کی کھال جل جائے گی دوسری کھال بدل دی جائے گی، بار بار بدل دی جائے گی اور انہیں شدت سے پیاس لگے گی جہنم میں. تو یہ پانی مانگیں گے اور چلائیں گے العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. جب وہ چلا رہے ہوں گے تو انہیں عذاب کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں وہ انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی دیں گے، ایک دم گرم. آج تو بڑی شراب کی چسکیاں دیتے ہو، غور سے سن لو. ایسا گرم پانی پینے کو دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جیسے ابلتا ہوا تیل آپ نے دیکھا ہوگا جس میں پکوڑے تلتے ہیں، پاپڑ تلتے ہیں. اگر تیل کی ایک چھینٹ بھی آپ کے جسم پر آ جائے تو آپ تڑپ جائیں گے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ اتنا گرم ہوگا کہ وہ پانی گرم دیں گے. وہ پانی جب منہ کے آگے آئے گا تو منہ کی ساری کھال جو ہے وہ گر جائے گی، جھڑ جائے گی. اور جیسے ہی یہ منہ میں پانی ڈالے گا، پیاس کو شدت کی ہوگی، جیسے ہی منہ میں پانی ڈالے گا تو اندر کی آنتیں کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور پیچھے کے رستے سے نکل جائے گی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور خوب غور کرو، جو شراب پیے، جو ہیروئن پیے، جو چرس پیے، اسے خوب اپنے انجام پر غور کرنے کا چاہیے. تو جو پیتا ہے اس کا یہ حال ہے، تو جو پلاتا ہو، سب کو بیچتا ہو، جو اس کا اڈا چلاتا ہو، جو سب کو جمع کر کے اس کی محفلیں جماتا ہو، اے میرے محترم اسلامی بھائیوں، اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا. کیا میرے محترم بھائیوں تمہیں مرنا نہیں ہے؟ تم خدا کے واسطے سوچو، ان قریب تمہاری موت آ جائے گی. اگر تم نے یہی کاروبار چلائے رکھے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد یہی اڈے چلائے گی. مجھے پتا، میں اس معاشرے میں رہتا ہوں، مجھے بہت تجربہ ہے اس معاشرے کا. میں نے پاکستان میں کم و بیش 40 سال گزار دیے. میں پیدا کراچی ہی میں ہوں اور پاکستان ہی میں ہوں، تو کم و بیش 40 سال اس ملک میں گزارے. مجھے بہت کچھ پتا.
میں نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے شراب کے اڈے چلاتے ہیں، جوا کے اڈے چلاتے ہیں، وہ بھی مرتے ہیں، بعد میں ان کی اولاد جو ہے ان سے مطلب ہے کہ وہی چیز چلاتی ہے، تو یہ گناہ جاریہ آپ کیا کرو گے؟ آپ کا پھر کون پرفان حال ہوگا؟ آپ کو کوئی راشی اور رشوت خور افسر نہیں بچا سکے گا، آپ کا کوئی وزیر آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کی پارٹی کا کوئی لیڈر آپ کو اللہ کی گرفت اور اس کے قہر و غضب سے اے میرے اسلامی بھائیوں نہیں بچا سکے گا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 29 سورہ الحاقہ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ایک ترجمہ کنزُل ایمان سے پیش کر رہا ہوں۔ کنزُل ایمان ایک عاشق رسول اور ولی کامل اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان کا ترجمہ قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجرموں کا احوال بیان کر رہا ہے، جو مجرم ہوں گے ان کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں یعنی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی اعمال نامہ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی۔ جو مسلمان ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں، ان مسلمانوں کو میں قرآن سنا رہا ہوں۔ جس کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ کہہ رہا ہے کہ کاش مجھے اعمال نامہ میرا نام ملتا، کاش مجھے میرا حساب نہ پتا چلتا، کاش مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی۔ پھر حرام کا مال جمع کرنے والوں غور سے سنو، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا، میرا کلاشن کوف رہ گیا، میرا بم رہ گیا، میرا پارٹی کا لیڈر رہ گیا، میری وزارت بھی رہ گئی، میری ساری شرارتیں موت نے نکال دی۔ اب میرا کہاں گیا وزیر، میرا کہاں گیا صدر، میرا کہاں گیا افسر، کوئی نہیں ملے گا۔ میرا سب زور جاتا رہا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو، ثم الجحیم صلوا، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پھراؤ دو۔ آپ نے دیکھا کہ زنجیر جو 70 ہاتھ، فرشتوں کے ہاتھ 70 ہاتھ، اب پتہ نہیں فرشتوں کے ہاتھ کتنے بڑے، ادھر مراد فرشتوں کے ہاتھ، اس سے پھراؤ دو، یہ فرمایا۔ پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پھراؤ دو، یعنی باندھ دو نہیں پھرو دو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح تسبیح میں موتی پھرویا جاتا ہے نا، اس طرح بندے کو زنجیر میں پھرویا جائے گا، یعنی منہ سے زنجیر داخل کی گئی اور پیچھے سے نکالی گئی، اس طرح وہ زنجیر میں پھرو دیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں دھسا دیا جائے گا۔ تو اے میرے اسلامی بھائیو، اس دنیا میں کب تک گلچھرے اڑاؤ گے؟ یہ دنیا تمہارے کیا کام آئے گی؟ اس دنیا کے پیچھے تم شیفتہ اور فریفتہ ہو، اس کی مدت بہت مختصر ہے۔ اور تمہیں 21ویں پارے کی 30ویں رکوع کی آیت سناؤ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
کیا اچھا تھا اگر جانتے. میرے مسلمان بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. جس دنیا کے پیچھے ہم فریفتہ ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم چھٹیاں بند کر کے دوڑے چلے جا رہے ہیں، غفلت کی نیند ہم سوئے رہے ہیں، وہ دنیا تو کھیل کود ہے. قرآن کہہ رہا ہے کھیل کود سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی مانا ہے کہ جس طرح بچہ کھیلتا ہے اور اس کا ٹائم فوراً پاس ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اسی طرح دنیا بھی پتہ نہیں چلتا، جلدی جلدی گزر جاتی ہے. دیکھو آج دنیا گزار کر کتنے بیچارے بوڑھے ہیں جو اپنی ماضی کو یاد کرتے ہوں گے کہ ہماری زندگی اتنی جلدی گزر گئی، اب تو بوڑھے ہو گئے، اب ظاہر ہے پھر جوانی آئے گی نہیں، اب تو قبر کا بھیانک گڑھا منہ کھولو انتظار کر رہا ہے. اسی طرح آپ بھی غور کریں، پچھلے دنوں بھی اتوار آیا تھا، جلدی آ جاتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے. جمعہ آتا ہے، جمعہ چلا جاتا ہے. جمعرات آتی ہے، جمعرات گزر جاتی ہے، وقت کتنا تیزی سے پاس ہو جاتا ہے اور اچانک بندہ موت کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ شادی خانہ بربادی ہوتی ہے آج کل، جس میں تقریباً رسمیں غیر اسلامی ہوتی ہیں، تقریباً فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ہوائی فائرنگ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے. ایک علاقے میں شادی ہوئی، وہی شادی کے بعد ہوائی فائرنگ ہوئی، اس ہوائی فائرنگ میں 2 بندے مارے. پہلے میں نے خبر پڑی تھی سوات کی غالباً تھی، وہ دولہا جو تھا اس کو کسی نے کلاشن کو کیا گیا تو بھی ایک فائر کر دے، تو وہ بیوقوف اس نے خوشی میں سنبھال لی، یہ بھی کوئی ثواب کا کام نہ ہو جیسے. مگر وہ چونکہ شادی کے نشے میں مست تھا، بد مست تھا، پتہ نہیں شراب پلائی تھی کیا تھا، تو وہ نشان، وہ بیلنس اس کا مطلب ہے کہ صحیح نہیں ہوا، تو اس کی گولی اسی کو لگ گئی اور وہ مر گیا. تو اس طرح کے کافی لوگ تمہاری شادی خانہ آبادی سے پہلے ان کی بیچاروں کی زندگی بربادی اور آخرت بربادی کا سامان ہو جاتا ہے. کیا ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، اس میں ناچ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، گانے بھی بج رہے ہوتے ہیں اور پوری طرح شیطان ان پر حاوی ہوتا ہے، لوگ نشے میں بھی ہوتے ہوں گے. اور مسلمان کو کیا ہو گیا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ وہ وقت دیور بھابھی کے ساتھ بے پردگی نہیں کر سکتا، حرام. بھابھی اپنے دیور سے فریلی جو باتیں کرتی ہے ملتی ہے، حرام ہے. اور سزا بڑی بھیانک ہے، بہت بھیانک سزا. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مل کر ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. سرکار رو رہے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا شب معراج میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کا عذاب دیکھا تھا، آج مجھے یاد آ گیا تو مجھے رونا آ گیا. اللہ اکبر. اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، ہمارے آقا ہمارے گناہوں کی وجہ سے روتے ہیں، لیکن افسوس ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. تکلیف ہمیں ہوتی ہے، روتے، تکلیف ہمیں ہونے والی ہے اگر اللہ ناراض ہوا اور روتے ہوئے. چنانچہ جو کوئی ارشاد فرمایا اس کا کچھ اس طرح بعض باتیں اس میں مضمون یہ بھی تھا. ایک عورت کو دیکھا جو بالوں سے لٹکی ہوئی ہے، دماغ اس کا کھول رہا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. آج کون ایسی غیرت مند بہن ہے جو غیر مردوں سے اپنے بالوں کو چھپاتی ہے؟ بلکہ غیرت و مروت کو مردوں نے برباد کر دیا. آج اسکوٹروں پر لے کر اپنی بیوی کو، اپنی جوان بہنوں کو لے کر نکلتے، ان کی چٹیاں فضاؤں میں لہرا رہی ہوتی ہے. غیر مرد ان کو گھورتے مگر ان بے غیرت مردوں کو شرم نہیں آتی، ان کو کچھ احساس نہیں ہوتا کہ میری جوان بہن کو لوگ دیکھ رہے ہیں. تو جو عورت اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی، مرنے کے بعد اسے لٹکا دیا جائے گا بالوں سے اور اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیاں کھولتی ہے. ایک عورت کو دیکھا کہ زبان سے لٹکی ہوئی تھی، ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، وہ شوہر کو زبان سے تکلیف دینے والی تھی. آج کل میاں سے بیوی بہت لڑائی کرتی ہے، زبان سے بہت تنگ کرتی ہے. تو جو اپنے میاں سے لڑتی ہے وہ اپنا انجام غور کر لے کہ مرنے کے بعد اس کو کہیں زبان سے نہ لٹکا دیا جائے. ایک عورت کو دیکھا جو دونوں پاؤں سے لٹکی ہوئی ہے، ہاتھ پیشانی سے بندھے ہیں، سانپ بچھو پر حملے کر رہے ہیں. یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی اور حیض اور نفاس کا غسل نہیں اتارتی تھی. آج تمام عورتیں تقریباً نیل پالش لگاتی. نیل پالش کے بارے میں یاد رکھیے کہ نیل پالش اور اس کی تیز جم جاتی ہے جس سے ناخن پر پانی نہیں جاتا، تو اس سے نہ غسل اترتا ہے نہ وضو ہوتا ہے. تو جب وضو اور غسل نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوتی، نماز پڑھے تب بھی نہیں ہوتی، تو غسل نہیں اترتا. تو جو بے غسلی رہتی ہے، بے اجازت شوہر کے باہر نکلتی ہے، اس کی سزا یہ ہوئی
کہ دونوں پاؤں سے مرنے کے بعد لٹکا دیا گیا اور ہاتھوں کو پیشانی کی طرف باندھ دیا گیا اور سانپ بچھو اس پر حملے کر رہے ہیں. جو پیشن کرتی ہیں باہر نکلتی ہیں, پردہ نہیں کرتی, ایسے ہی نکل جاتی ہیں باہر. وہ اپنا انجام دیکھ لیں کہ جن کے بال نظر آ رہے ہیں, جسم کا ابھار نظر آ رہا ہے. تو عورت اگر مجبوراً نکلے تو اس کے لیے اجازت صرف اتنی ہے کہ موٹی سی پھتی سی چادر, خوبصورت سفید یا رنگین چادر نہیں, پھول بیل والی چادر نہیں کہ لوگ چادروں کو مطلب غور سے دیکھیں گے. برقع بھی خوبصورت نہیں, یا تو خیمہ نما برقع ہو یا موٹی سی پھتی سی چادر ہو کہ جس پر کسی کی نظر نہ ٹھہرے, پتہ نہ چلے کہ اس چادر میں بڑھیا ہے یا جوان عورت ہے, کچھ سمجھ ہی نہ آئے. ایسی موٹی چادر ہونا ضروری ہے. اس طرح پردے سے نکلنا چاہیے. لیکن آج بدقسمتی سے کہاں پردہ کوئی کرتا ہے. جو کرتی بھی ہے پردہ تو برائے نام ہوتا ہے, صرف نام کا پردہ. اور دل کو یہ ڈھارس ہوتی ہے کہ میں نے پردہ کیا, دل کو اپنے یہ فریب دیتی ہے, دھوکہ دیتی ہے, پردہ نہیں. تو بہرحال میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے مطلب ہے کہ پردے کی سخت تاکید کی ہے, بالکل سخت تاکید. وہ چادر اور چار دیواری ان کے لیے لازمی ہے. دیکھو قرآن بھی حکم دے رہا ہے. 22واں پارہ پہلا رکوع سورہ احزاب, ترجمہ میرے آقا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا کنز الایمان, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. قرآن صاحب کہہ رہا ہے کہ گھروں میں ٹھہری رہو, بے پردہ نہ رہو. لیکن آج بدقسمتی سے گھروں میں کون ٹھہرتا ہے؟ اگر گھر سے باہر نہیں بھی نکلتی تو گلی میں دروازے پر عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور باتیں شروع کر دیتی ہیں. حالانکہ وہاں سے غیر مرد گزرتے ہیں, اڑوس پڑوس والے بھی گزرتے ہیں, تو اڑوس پڑوس والے سے پردہ نہیں کرتی اور شیطان ان کی زبان پر بولتا ہے. شیطان بولتا ہے ان کی زبان پر کہ اپنے تو گھر کے آدمی ہیں, اپنا کیا پردہ. ارے آپ تو ہمارے بھائی ہیں, آپ تو ہمارے باپ ہیں, ہم تو فلاں ہیں. تو باپ یا بیٹا بنانے سے کوئی مطلب نہیں کہ پردہ نہیں اٹھ جاتا. یہ بھی یاد رکھو, کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں تو کسی کو بھائی بنا کر رکھتی, کسی کو بیٹا بنا کر رکھتی. کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جو اڑوسن کو پڑوسن کو بہن بنا کر رکھتے ہیں, ماں بنا کر رکھتے ہیں. پھر یہ بے پردگی کرتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم نے تو اس کو ماں بول دیا اب پردہ ختم ہو گیا, ہم نے اس کو بہن بول دیا تو پردہ ختم ہو گیا. یہ سب شیطانی جہالت ہے. دیکھیے قرآن آپ دونوں سے پہلے بتا چکا, مومن بھائی بھائی ہے, تو جو مومن عورت ہے وہ میری بہن ہے, آپ کی بھی بہن ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم بھائی بہن, لیکن ہم مل نہیں سکیں گے, آپس میں بے پردگی نہیں ہو سکے گی. تو اے بیوقوف, تو نے پردہ کیوں اٹھا دیا کہ نہیں میری منہ بولی بہن ہے. تو نے آج بولا, قرآن 1400 سال پہلے بتا چکا. تو بڑی اندھی چل رہی ہے اس معاشرے میں جہالت کی وجہ سے, اور یہ باتیں آج بتانے کے لیے بہت تھوڑے لوگ تیار ہیں. اور میں جب بولتا ہوں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بعض لوگ میں نے تمہیں قرآن سنایا, میں نے تمہیں حدیث سنائی, میرا کیا جاتا ہے اگر آپ بے پردگی کرو گے؟ میرا کیا جاتا ہے آپ شرابیں پیو گے؟ میرا کیا جاتا ہے آپ منشیات کے اڈے چلاؤ گے؟ میرا کیا جاتا ہے کلاشن کوف لے کر آپ دکان لوٹ لو گے, کسی کا گھر پھاڑ دو گے؟ ایمان سے بتاؤ میرا کیا جاتا ہے؟ اگر دیکھنے جاؤ تو خدا کی قسم میرا بہت جاتا ہے. نہیں, میرا دل جلتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. میں انہیں دیکھتا ہوں کہ یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے, یہ سردی برداشت نہیں کر سکتے, انہیں چوٹی کاٹ لے تو یہ تڑپ جاتے ہیں, ان کے کپڑوں میں لال بیگ اگر گھس جائے تو یہ پھڑک جاتے ہیں, اچھل پڑتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے شرابوں سے توبہ نہیں کی, ہیروئن سے توبہ نہیں کی, چرس پینا ترک نہیں کیا, منشیات کا کاروبار نہیں چھوڑا, ڈکیتیاں نہیں چھوڑی, جیب کترنا نہیں چھوڑا, فلموں ڈراموں کو نہیں چھوڑا, داڑھی منڈانا نہیں چھوڑا, نمازوں کو نہیں اپنایا, روزوں کو نہیں اپنایا, ماں باپ کا ادب شروع نہیں کیا, اولاد کے حقوق کو پامال کرنا ختم نہیں کیا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بیچاروں کے کفن میں سانپ گھس جائیں, ان کے غریبوں کے کفن میں بچھو چلے جائیں, ان بیچاروں کو قبر میں آگ کی لپیٹ میں لے لیا جائے, کہیں یہ بیچارے پھنس نہ جائیں. اس لیے میرا دل جلتا ہے تو میں کھری کھری بات کرتا ہوں. اے میرے مسلمان بھائیوں, اے میری مسلمان بہنوں, تم سوچو میں بھی انسان ہوں, میرے اندر بھی نفس ہے, میرے اندر بھی نفس ہے, لیکن میں تمہیں پردے میں کیوں ڈالتا ہوں؟ میں تمہیں فلموں ڈراموں سے کیوں روکتا ہوں؟ مجھے میرے خدا کا ڈر لگتا ہے. مجھے میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ میں جاتے شرم ہوتی ہے. میں اس لیے خود بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسا نہ کروں, اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ میرے یہ بھائی بھی نہ کریں, کیونکہ مجھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں, اے بھائیوں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں, اے بہنوں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے کہ تم پردہ کرو؟ تم اگر بے پردہ رہو گے تو میرے نفس کو تو لطف آئے گا, مجھے
مجھے تو خدا نخواستہ مزہ آئے گا، لیکن یہ مزہ لینا میں نہیں چاہتا. مجھے پتا ہے کہ مزہ تھوڑی دیر کے لیے آئے گا، لیکن مرنے کے بعد میری آنکھوں میں آگ جھونک دی جائے گی اور میں اس کو یوں برداشت نہیں کر سکوں گا. مجھے بڑا تجربہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ مٹی کا ذرہ میری آنکھ میں چلا گیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ مرچ کا ذرہ آنکھ میں چلا گیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. ایک بار میں مدینہ شریف سے آ رہا تھا، لوگ مجھ پر پھول اور عطر ڈال رہے تھے. ایک دیوانے نے عطر کی شیشی ڈالی تو وہ میری آنکھ میں چلا گیا. مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی. میں تو سمجھا میری آنکھ بیکار ہو جائے گی، کیمیکل ہوتا ہے عطر میں، اب جو عطر بنتے ہیں تو مجھے پتا ہے کتنی تکلیف ہوئی تھی. تو میں جب یہ عطر برداشت نہیں کر سکتا، میں مرچ کا ذرہ برداشت نہیں کر سکتا، میں مٹی کا ذرہ اپنی آنکھ میں برداشت نہیں کر سکتا، تو میرے بھائیوں میں جہنم کی آگ اپنی آنکھ میں برداشت کر ہی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں برداشت کر لوں گا. تو جب میں کمزور ہوں تو مجھے آپ بھی طاقتور نظر نہیں آتے کہ اللہ کا عذاب تو کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا. تو اے میرے بھائیوں، کیوں نہ آج ہی ہم سب مل کر توبہ کر لیں. توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. اے میرے بھائیوں، آؤ دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ. پیارے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. ہم گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے، یہ ضرور ہماری سفارش کریں گے، ہمارے کام آئیں گے. ان کے سوا اے میرے بھائیوں دنیا میں کون ہے، اس مخلوق میں کون ہے جو ہمارے کام آئے گا؟ یقیناً ہماری ماں اللہ کے قہر و قدر سے نہیں بچا سکے گی، ہمارا باپ نہیں بچا سکے گا، ہمارا دوست دار نہیں بچا سکے گا، ہمارا رشتے دار نہیں بچا سکے گا، کوئی ارباب اقتدار، کوئی پارٹی لیڈر، کوئی افسر، کوئی میجر، کوئی کرنل، کوئی جنرل ہمیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا. اللہ کا حبیب، ہم گناہگاروں کا، ہم بیماروں کا طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی ہمیں کام آئیں گے. تیرے آقا نعمت عاشق ماہ رسالت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی دیکھو شان کیا ہے، وہ کیا ہے جو آقا کے دربار سے نہیں ملا، وہ کون سا کرم ہے جو ان کے طفیل ہم پر نہیں ہو رہا. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ رب ہے محتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، دلاتے یہ ہے، نظم روح میں آسانی سے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے، مرقد میں بندوں کو سبق کے میٹھی نیند سناتے یہ ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا بندہ بھاری بناتے یہ ہے، نافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہے، قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں، اور کیوں نہ ایسے آقا کی بات مان لی جائے، ایسے آقا کی سنتوں کو اپنا لیا جائے، ان کے دامن میں پناہ لے لی جائے کہ خدا کی قسم دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. خدا کی قسم ان کے دامن سے لپٹ جاؤ گے، دونوں جہاں کی نعمتیں تمہاری ٹھوکروں میں ہوں گی، دنیا جہاں کی دولت تمہارے قدموں میں لوٹتی ہوگی اور تم اس کی طرف توجہ نہیں دو گے. اسلامی بھائیوں، آؤ ہم سب مل کر عہد کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں کہ ہم سب بہت زیادہ گناہگار ہیں، بڑے گناہ کیے ہوئے. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے گناہ بخش دے. آج سے عہد کرتے ہیں کہ نمازیں نہیں قضا کریں گے، روزے قضا نہیں کریں گے. جو فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، مرنے کے بعد آنکھوں میں آگ بھر دی جائے. جو گانے سنتا ہے، جیسا کہ حدیث سنا ہے، کسی عورت کو جو توجہ سے سنے، گانے والی عورت کو توجہ سے سنے، اس کی آنکھوں میں، اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اندھیرا جائے گا. اور داڑھی منڈانا یہ بھی حرام، یہودیوں کی نقل ہے، یہودیوں جیسا چہرہ بنانا ہے. جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو. شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول